السلام علیکم۔ 2009 سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں اور پچھلے 5 سالوں سے الفلاحیہ مسجد مفتی طارق مسعود صاحب کی مسجد میں بیٹھ رہا ہوں۔ الحمدللہ یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، بیانات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور باقی بھی علماء کرام آتے ہیں، بیانات کرتے ہیں۔ As far as I remember, I started I'tikaf around 1997-98, and till now consecutively I'm performing my I'tikaf. Alhamdulillah, so I decided to sit here in first time in Mufti Tariq Masood Masjid. تو Alhamdulillah, what I observed from here, مفتی طارق مسعود میں جو بات میں نے مجھے آپ لوگ تو صرف ایک پہلو کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ایک پہلو ہے، یہاں بیٹھ کے مجھے what I observed it کہ انہوں نے جو دین پہ جوڑنے کی بات جو کرتے ہیں وہ کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں یہاں پہ، اور دین کو جس طریقے سے انہوں نے جوڑا ہے، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا شروع میں کہ جب میں یہاں پہ بیٹھا تھا تو وہاں کس طریقے سے کن کن لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا، کون کون لوگ آئیں گے۔ ڈفرینٹ لوگ جب یہاں پر آئے ہیں اور ان کا سنا ہے تو ان سے وچ آئی ریئلی انسپائر، اور دیٹ از ریئلی ایڈمائریبل فرام می۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ٹیم کام کر رہی ہے، کیونکہ مجھے اب تک یہاں پہ مجھے کوئی ایسی شکایت کا موقع نہیں ملا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں اپنی عبادت کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے عبادت میں، یہاں میں جو چاہ رہا ہوں۔ سب سے بڑی بات مولانا جو مفتی صاحب خود ہیں تو وہ خود ہمارے ساتھ آ کے کبھی صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تو ان کی یہ جو پہلے میں یہ سمجھتا تھا بہت فیمس پرسنالٹی ہیں تو وہ ایک دم سے اس طریقے سے کیسے بیٹھیں گے کسی کے ساتھ، وہ صرف ممبر پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا، ایون ابھی جو ہم لوگ نے کھانا کھایا ساتھ بیٹھ کے کھایا، تو میرے لیے ایک بہت وہ ہوا کہ یار ایک فیمس پرسنالٹی اور ایک بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہے اس طریقے سے، تو مجھے آئی ریئلی اپریشیٹڈ، اور میں ان کی پوری مسجد کی ٹیم کو آئی ریئلی ڈو اپریشیٹڈ آل دا ٹیم۔ اب یہاں پہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کیا ہے بیہائنڈ سین ہے، کیا ہے کیمرے کے پیچھے ہیں، کیا ہے ہماری خدمت کر رہے ہیں، میں سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں ویسے تو یہاں پہ ہی محلے داری ہوں، اور میں ویسے 4 سال سے اسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں۔ 4 سالوں میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ویسے تو بہت سارے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ عمل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اعمال بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ ہمیں ہر سال جو ہے وہ عربی کی جو ہے وہ کلاسز کی جاتی ہیں، تو وہاں پہ عربی کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ نماز کی جتنی بھی ہم چیزیں پڑھتے ہیں وہاں پہ وہ چیزیں ہمیں سمجھائی جاتی ہیں، اردو کا ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں ہماری نماز اور بہتر ہو سکے۔ ظہر میں جو ہے وہ اچھی خاصی ہماری تعلیم کا عمل ہوتا ہے تاکہ ہمیں فضائل اعمال، فضائل صدقات پڑھائی جاتی ہیں۔ اس مسجد کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، مطلب بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے اور ذکر و اذکار اپنے مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرا تعلق لیاری سے ہے اور میں یہاں صرف مفتی صاحب کی محبت کی وجہ سے آیا ہوں، اور یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا اس مسجد میں ماشاءاللہ ماحول بہت بہترین ہے، یہاں کے لوگ مطلب بھائی چارگی والے لوگ ہیں۔ میں ملیر قائد آباد ظفر ٹاؤن سے آیا ہوں، میری یہ دوسری دفعہ ہے اعتکاف کی، تو اس بار میں اپنے زاہد بھائی کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے سال میں مزید اپنے مزمل بھائی کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا اور مزید اور دوستوں کو بھی۔ مختلف چیزیں یہاں پہ دیکھی گئی ہیں جو میں نے فوکس کی ہیں، وہ یہاں پہ انتظامیہ نے بہت اچھا سسٹم جنریٹ کیا ہوا ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، سیکیورٹی حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ تو میں جامع مسجد الفلاحیہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس سال اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دی اور ہمارے لیے بہترین انتظامات کیے۔ نوجوانوں کو انہوں نے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا، موٹیویٹ کیا کہ وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اس کا فائدہ سب سے زیادہ یہ ہوا کہ بہت سارے نوجوانوں کو مساجد والے نہیں لیتے اعتکاف میں، اور اس مسجد میں آنے کی صرف ایک وجہ تھی مفتی طارق مسعود صاحب کی محبت، اور جب میں ان کے پاس بیٹھا، ان کے بیانات میں بیٹھا، تو میں ایک لفظ بالکل سچے دل سے بول سکتا ہوں کہ ان جیسا پائے کا عالم میں نے نہیں دیکھا، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ، جس نے دنیا گھومی ہوئی ہو اور مطلب اتنا لوگوں کی آفریں ہوں، تو آپ سوچو کہ ایک بندے سے آپ مل نہیں سکتے، وہ ابھی بھی آپ دیکھیں کیمرے کے پیچھے بھی صحن میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عام سوالات کے جواب دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو عوام کے اندر اتنا جو مشہوری ہے نا، میں کہتا ہوں یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے کہ ایک ینگ جنریشن کے اندر جس اسٹائل میں وہ بولتے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے جو ابھی بڑی ہو رہی ہے، جن کو ہم الفا جنریشن کہتے ہیں، ان کے سوالات کے وہ جوابات دیتے ہیں انہی کے اسٹائل میں، تو آپ ریچ اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ جب وہ آپ کے اسٹائل میں بات کرتے ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہو، سوال کر سکتے ہو۔ میرا تعلق لیاری سے ہے، میں وہاں سے 2 سال سے خصوصاً یہاں بیٹھ رہا ہوں اعتکاف میں۔ مجھے یہاں کے لوگ اور جو یہاں کے انوائرمنٹ ہے بہت اچھی لگی ہے، زبردست لگی ہے، تو یہاں سیکھنے کا بھی ہمیں جو ہے نا مفتی صاحب کی بدولت جو ہے نا ہمیں بہت کچھ ملی ہے۔ جو عشاء کے بعد قرآن کی تفصیل ہوتی ہے اس میں جو ہے نا ہمیں بہت چیز سیکھنے کو ملی ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال بھی ہمارا ارادہ ہے اعتکاف بیٹھنے کا۔ میں لانڈی 2 نمبر سے آیا ہوں، پاور مارکیٹ کی طرف سے، تو یہ تھوڑا دور ہو گئی تھی مسجد، میں پہلے اپنی مسجد میں بیٹھتا تھا،
لیکن پھر جب میں یہاں آیا میرے ماموں لے کے آئے تھے مجھے یہاں کے بٹھایا، پھر دیکھا میں نے یہاں پہ تبلیغ ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے باقاعدہ بار بار، اور کھانے کا بھی نظام اچھا ہے کہ کوئی چیز کی پریشانی نہیں ہے، کوئی چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اوور آل اس کے علاوہ بھی جو ہمارا کھانے پینے کا نظام تھا، سحری کا، افطار کا، ماشاءاللہ اس میں مطلب مین چیز یہی ہوتی ہے، لوگ اصل چیز یہی دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کا نظام کیسا ہے۔ حضرت کے بیانات تو ہم کوئی کافی عرصے سے سن رہے ہیں، کوئی 7-8 سال ہو گئے ہیں، تو ہر انسان کی زندگی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس کو سکھاتے رہیں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، جو استادوں کی، جو ہمیں سکھاتے رہتے ہیں۔ اور وہ کہا بھی جاتا ہے کہ جس انسان کا کوئی استاد نہ ہو تو اس کا استاد پھر شیطان ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب کی محفل میں بیٹھنا، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے پہلے ایک بھائی نے کہا کہ سب سے اہم چیز ہے عاجزی انسان کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ جیسے مفتی صاحب ابھی بھی باہر بیٹھے ہوئے آئس کریم کھا رہے ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری شخصیت کو نکھارتی ہیں۔